جب بھی بجٹ آتا ہے تو پاک فوج کو برا بھلا کہنے والے سوشل میڈیا اور مختلف جگہوں پر پاک فوج مخالف بیانات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی خاموشی سے واردات ڈالتے ہیں۔ ہم اس واردات کا ایک حصہ آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ جب اسحاق ڈار پاکستان کے وزیر خزانہ تھے تو ان کے من پسند صحافیوں سے جان بوجھ کر ایسے سوالات ان سے کروائے جاتے تھے اور باقاعدہ طور پر لکھ کے دیے جاتے تھے کہ پریس کانفرنس جب بھی ہو آپ نے یہ سوالات پوچھنے ہیں۔ ایسے ہی سیاستدان اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے صحافیوں کو سوال بنا کر دیتے ہیں اور لکھ کر دیتے ہیں صاحب ان پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ سوال کریں۔ تو ڈار صاحب سے پوچھا جاتا تھا ڈار صاحب تعلیم اور صحت کا بجٹ کہاں گیا، جس پر ڈار صاحب یہ جواب دیتے تھے دیکھیں جی آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے جس پر حکومت کا بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اصل میں ڈار صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بجٹ تو فوج کھا گئی ہے، ہم تعلیم اور صحت پر پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، آپ نے بیرونی دوروں پر کیسے اور کتنے پیسے خرچ کیے، کبھی یہ نہیں سنا کہ رشوت اور کرپشن بہت بڑھ گئی ہے۔ نہ سیاستدانوں کے کھائے جانے والے کمیشن کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے تعلیم اور صحت کے بجٹ پر اثر پڑ رہا ہے۔ اب ذرا یاد کریں کہ ضرب عضب نے ہمیں کیا دیا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو دنیا کی کوئی فوج آج تک نہیں جیت سکی۔ حالانکہ سپر پاور امریکہ بھی طالبان کے سامنے شکست تسلیم کر چکا ہے۔ یہ ایک گوریلا وار تھی جو پاکستان کو پاکستان کے اندر ہی لڑنی پڑی۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے یہ جنگ جیت کر دکھائی۔ آج پوری دنیا پاکستان کی اس جیت کو تسلیم کرتی ہے۔ اس میں فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بہت اہم کردار ہے۔ ان سب کے باوجود ہم فوج کی ٹانگیں کھینچنے اور فوج کو برا بھلا کہنے سے کبھی باز نہیں آتے۔ اس ساری صورتحال کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے 1255 کا، جب چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان جو کہ بہت ہی ظالم اور جابر حکمران تھا بغداد پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے بڑے عرصے سے اس حملے کی منصوبہ بندی کی تھی لیکن وہ بغداد پر فوجی حملہ کرنے سے ڈرتا تھا۔ بغداد میں اس وقت مسلمانوں کی عباسیہ خلافت تھی اور اسے اندازہ تھا بغداد کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ اس دور میں عباسیہ خلافت کا جو حکمران تھا ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا ابن الکبیر۔ یہ ایک بہت ہی شاطر اور تیز انسان تھا۔ ایسے ہی اس نے عباسیہ خاندان کے حکمرانوں کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ محل میں خزانہ بڑھتا جا رہا تھا اور عورتوں اور عیاشیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بغداد کی فوج بڑی طاقتور فوج تھی۔ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ فوج کی تنخواہیں روکیں۔ جب فوج نے اپنے حکمرانوں سے شکایت کی تو اس وزیر نے کہا لوگ پیسہ نہیں دے رہے، آپ براہ راست لوگوں سے خود لے لیں۔ ایسے ہی بغداد کے اندر چھینا چھپٹی شروع ہو گئی۔ جب اس کی خبر خلیفہ کو ہوئی تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اتنی بڑی فوج آپ کے خزانے پر بوجھ ہے، نہ ہی ہمیں اتنی بڑی فوج کی ضرورت ہے، آپ اپنی فوج کم کریں۔ اپنے وزیر کی باتوں میں آ کر بادشاہ نے اپنی فوج کی تعداد کم کرنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے بغداد میں مسلمانوں کی خلافت کمزور ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کے اسی وزیر نے ہلاکو خان کو پیغام پہنچایا میں عباسیہ خلافت کی فوج کو کمزور کر چکا ہوں، آپ اپنی فوج لیں اور بغداد پر حملہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اس طرح ہلاکو خان کا خواب پورا ہوا۔ اس کے بعد بغداد پر حملہ کیا گیا اور بغداد کی فوج بغیر کسی مزاحمت کے ہلاکو خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے بغداد میں قتل عام شروع کیا اور اتنی لاشیں تھیں کہ دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ وقت کے خلیفہ کو قید کر لیا گیا اور اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا۔ جب اس کو بھوک لگتی تو اس کے آگے ہیرے جواہرات ڈالے جاتے اور کہا جاتا کہ کھاؤ اور پیٹ کی آگ کو بجھاؤ۔ ہلاکو خان کے یہ الفاظ تاریخی ہیں۔ جب اس نے خلیفہ سے کہا تمہارے پاس اتنی دولت میں نے دیکھی ہے کہ اس سے بہترین فوج بنائی جا سکتی ہے، پھر حکم دیا کہ خلیفہ کو قتل کر دیا جائے اور اس طرح قتل کیا جائے کہ خون کی بوند زمین پہ نہ گرے۔ پھر اسی وزیر نے اس کو قالین میں لپیٹ کر تشدد کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ پھر ہلاکو خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے وزیر کو یہ کہہ کر عبرتناک موت دے دی جو اپنوں کے ساتھ غدار ثابت ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو پیسہ جمع کرنا اور دولت اکٹھا کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن اپنی طاقت کو اس کے لیے قربان کر دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں، وہ بھی تب جب آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں۔ اس وقت آپ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان فوج کا بجٹ انڈیا کی فوج سے 5 گنا کم ہے، لیکن پھر بھی 12% اضافے پر لوگ اتنا شور کر رہے ہیں، اتنا ولولہ کر رہے ہیں جیسے کہ جنگ انہوں نے لڑنی ہے۔
انڈیا کی فوج کی طاقت چین کی فوج کے سامنے اتنی ہی کم ہے جتنی پاکستانی فوج کی طاقت انڈیا کے سامنے۔ اس کے باوجود بھارتی فوج نے پوری دنیا کے سامنے انڈیا کی ناک کٹوا دی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، آپ کی فوج پچھلے 20 سال سے لڑ رہی ہے، آپ کے لیے جان دیتے ہیں، آپ کے لیے جان لیتے ہیں۔ جس طرح بھارتی مار کھا رہے ہیں، بغیر لڑے، بغیر گولی چلائے، لپیٹ لپیٹ کے تھپڑ کھا رہے ہیں، کیا آپ ایسا پاکستانی فوج کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے دشمن ممالک امریکہ، اسرائیل، انڈیا کی فوج کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کو کون مدد دیتا ہے؟ ہم فوج میں موجود کالی بھیڑوں کی بات نہیں کر رہے جو کہ پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں۔ آپ کی فوج کا اصل چہرہ تو وہ ہے جو کہ بارڈر پہ کھڑا ہے۔ اس فوجی کو ہم ڈیوٹی کے بدلے تنخواہ دیتے ہیں، لیکن وہ جب آپ کی خاطر جان کی بازی لگاتا ہے تو ہم اس کے بدلے اس کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ جان کی بازی لگانے والے کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ وہ اپنی جان نہیں بیچتا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے وطن کی عزت کی حفاظت اور حرمت کے لیے کرتا ہے۔ اور ان کا بجٹ بڑھ جانے سے اس موم بتی مافیا نے شور مچایا ہوا ہے، اور یاد رکھیں یہ موم بتی مافیا آپ کو بچانے نہیں آئیں گے۔ مشکل میں ان میں سے کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو خدا را اپنی صفوں میں موجود ان کالی بھیڑوں کو پہچانیں اور آپ ان کے چنگل میں نہ آئیں۔ یہ تو اپنے مالی فوائد لے کے سائڈ پہ ہو جائیں گے، اور آپ یہ سوچیں آپ کو بچانے کون آئے گا؟ دشمن ہماری کمزوریوں کا کبھی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ماضی میں بھی اٹھاتا رہا ہے۔ ہمیں ان حالات و واقعات سے سبق لینا چاہیے اور ایسے عناصر کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔